دیکھا ہے کہ پچھلی 3 دفعہ سے جس طرح سے علیمہ آپا پوری خان صاحب کی فیملی کو ایون عید پر بھی نہیں ملاقات کرانے دی گئی، اور جس طرح وہاں کی صورتحال تھی، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دھرنا اڈیالہ کے باہر ہی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے جو پچھلی کئی دفعہ ہے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور صرف اس پر اکتفا کیا کہ پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ، جب لاسٹ ٹائم سب سے پہلے جو ہوا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ میں خود وہاں پر موجود تھی، جس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا، ہماری پارٹی کی دیگر خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، وہ آپ کے سامنے تھا، اور علیمہ آپا کو جس طرح ویرانے میں چھوڑا گیا، تب بھی ہم صرف اس چیز کے لیے رکے ہوئے تھے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت پرامن طور پر آپا کو ملنے دے دے، یہ اس چیز کو پہ اڈیالہ کے باہر رکاوٹیں نہ کھڑی کر دے کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم آپا کو ملنے نہیں دے رہے۔ سیم ریپیٹ ہوا اگلے ہفتے، اس کے بعد یہ ریپیٹ ہوا ان کے وعدے کے باوجود کل، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کل کال کے باوجود ہمارے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز تھے، میں نام لے سکتی ہوں، چودھری نذیر صاحب، زیاد صاحب، سمابیہ طاہر صاحبہ، ہمارے جتنے وکلاء تھے، راجہ شہباز صاحب ہمارے جو یوتھ ونگ کے صدر ہیں، اور کئی ہمارے جو کارکن تھے وہ وہاں موجود رہے اور آخر تک پیچھا کرتے رہے، یہ کال کے باوجود تھا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ کو بھی ان کا کام یاد کرانا ہے، کیونکہ اگر اڈیالہ کے باہر جس طرح سے یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے، جو ہمیں پچھلی 3 دفعہ میں لگا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے کوئی اور فالس فلیگ چیز نہ کر دیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے لحاظ سے جو لارجر بینچ کا آرڈر ہے اس کے سامنے بھی اپنی استدعا رکھیں، اور اگر دھرنے کا سوچیں بھی تو وہ اسلام آباد کے باہر سوچیں، اچھا، ہائی کورٹ کے باہر۔ آپ نے ماضی میں دیکھا تھا کہ جب زرتاج گل صاحبہ کو انصاف نہیں ملا تھا تو وہ رات گئے تک اپنا بستر سمیت پشاور ہائی کورٹ میں رہیں اور آخرکار ان کو انصاف ملا، تو کیا سمجھتی ہیں اڈیالہ میں تو آپ 1 مہینہ سے وہاں باہر کھڑے ہیں، پولیس آتی ہے، اریسٹ کرتی ہے، پھر ریسٹورنٹ پہ جا کے چھوڑ دیتی ہے، یہی سلسلہ شروع ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ لوگ کا پلان ہے جب تک انصاف نہیں ملتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لوگ بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ پلان ہو سکتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلان ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے بھی، اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم عدلیہ کو بھی جگانا چاہتے ہیں، عدلیہ کے ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات مجھے آپ یہ بتا دیں، جس وقت وہاں پر انصاف دیا جا رہا تھا اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال تھی؟ 16 مہینے ہماری خواتین کو جیلوں میں رکھا گیا، ایک کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد دوسری عدالت، دوسرا شہر، اب سب کے سامنے سارا کچھ ہے۔ میں تو صرف اتنا بتاؤں گی، عدلیہ کا جنازہ بھی نکل رہا ہے، جمہوریت کا جنازہ بھی نکل رہا ہے، اور سب کے سامنے نکل رہا ہے، اور ایک پارٹی پرامن طور کے اوپر ساری فسطائیت بھی برداشت کری اور اس کے بعد بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم کھڑے رہیں گے اپنے وزیر اعظم خان صاحب کے ساتھ اس ناانصافی کے خلاف، عدلیہ کی آزادی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اچھا میڈم، بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے وہ صرف عدالت تک رہ چکی ہے، کچھ سیاسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، کیا سمجھیں؟ میں تو یہ واقعی کہوں گی کہ آپ شاید جو جدھر سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پر جتنی فسطائیت ہے پنجاب میں آپ کے سامنے ہے، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ بہنوں کو بھائی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، سیاسی لیڈران کو وزیر اعظم خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ایک خان کے بیان سے ڈر لگ رہے، ایک خان کی جھلک سے ڈر لگ رہے، پورے پنجاب کی سیکیورٹی انہیں پرووائڈ نہیں کی جا سک رہی کہ وہ انہیں صرف عدالت تک لے آئے۔ ہمارے اوپر، ہمیں افطاریوں پر ہمارے اوپر کیسز ہو رہے ہیں، ہمیں جنازوں میں نہیں شرکت کرنے دیا جا رہا، فاتح خوانی نہیں کرنے دی جا رہی، اس کے بعد بھی ہم لاہور ہائی کورٹ کو بھی جلسہ گاہ بنا دیتے ہیں، لاہور میں ریلی بھی نکال لیتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ ریلی بھی نکال لیتے ہیں، آہستہ آہستہ عوام موبیلائز بھی ہو رہی ہے، اور عوام یہ بتا بھی رہی ہے کہ جس پی ٹی آئی کو آپ نے 3 سال دیوار سے لگانے کی کوشش کی، وزیر اعظم خان کے نام پر تصویر پر پابندی لگانے کی کوشش کی، آج بھی نعرہ صرف وزیر اعظم عمران خان ہی ہے۔ اچھا میڈم، جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، روز خبریں باہر آتی ہیں کہ آج اس کی اس سے مماری ہوگی، اس کی اس سے مماری ہوگی، کیا یہ جو اندرونی اختلافات ہیں یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ تھوڑے سے مسائل نہیں کریٹ کریں؟ میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اس پر کومنٹ بھی کروں۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے نا تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ 80 روپے لیوی میں یہ حکومت وصول کری ہے آپ کے میرے ٹیکس کے پیسوں سے، اور 100 ارب کا فائدہ اس کی جیب میں ہو رہا ہے، جس کے اوپر وہ بیلاروس، لنڈن کے اور کبھی ترکیہ کے جو ہے ٹرپس لگا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، میں جو سمجھتی ہوں یا میں اس پر بات کروں گی کہ ڈرون اٹیک ہو گیا پشاور کے اندر اور کئی بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے، یا میں اس پر بات کروں گی کہ بلوچستان میں آپ کو پورا بلوچستان بند کرنا پڑ رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے. ہمارے سامنے ملکی حالات ہیں. پی ٹی آئی کے پیش نظر جو ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے، باقی تو نورا کشتی کر رہے ہیں، کہیں نہروں کے اوپر نورا کشتی ہو رہی ہے، باپ بیٹا کر رہے ہیں آپس میں، یہاں پر چچا بھتیجی کر رہے ہیں، تو ریالٹی ایک ہی ہے. اس کو جیسے بھی آپ لے اچھا لیں. یہ بتائیے گا، یہ سب قیاس کا پایا بتاؤں جاتا گی. ہے کہ ایک مذہبی گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور ایک مفاہمتی گروپ ہے. مفاہمتی گروپ کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کہیں مذاکرات سبوتاج نہ ہو جائیں کیونکہ آپ مذہبی گروپ گنے جاتے ہیں. تو مفاہمتی گروپ تو کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑی آگے تک ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں تقریباً. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، مزاحمت آپ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو مجھے اس کی ڈیفینیشن کر لینے تھا نا. اگر مزاحمت آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ پہ پیکا ایکٹ لگے گا تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یا ہمارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو مجھے یہ مزاحمت قبول ہے. عدلیہ پہ 26ویں ترمیم میں شب خون مارا جائے گا اور میں عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی ہوں گی تو مجھے مزاحمتی گروپ کہلانا قبول ہے. یا اگر ماہرنگ کو بھی ایم پی او پر بند کیا جاتا ہے یا وہاں خواتین کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اگر ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی فخر ہے کہ ہم مزاحمتی گروپ ہیں. اگر کیسان مار کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تاجر کے ساتھ کھڑے ہیں، پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہمیں قبول ہے، کیونکہ ہماری جو جنگ ہے وہ صرف حق کے لیے ہے، پسے ہوئے طبقے کے لیے، ان پاکستانی عوام کے لیے جن کے مینڈیٹ کو 8 فروری کو شب خون مارا گیا. وہ مینڈیٹ کسی کا نہیں تھا، پاکستانی عوام کا تھا، اور اس کے ثمرات آج آپ بھی بھگت رہے ہیں، ہم بھی بھگت رہے ہیں، اور یہ سارا ملک برداشت کر رہا ہے. تو ہم تو اس کو ایسے لیتے ہیں. باقی رہ گئے، دیکھیں نریٹو ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، مجھ سمیت پوری پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہے. ایک وزیر اعظم عمران خان اوپر اور نیچے عوام. بیچ میں اگر وزیر اعظم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میری رہائی کے لیے نہیں کریں، مذاکرات مجھے ریلیف نہیں، انصاف چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کے لیے بیٹھ جائیں، آپ پاکستانی عوام کے لیے بیٹھ جائیں، تو یہی تو فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں اور ایک ڈیلر میں. اچھا میڈم عالیہ آپ صاحب 1.25 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، ریلیف کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج پیٹرول سستا کبھی کریں گے یہ اور وہ. ابھی ریسنٹلی ایک بجلی سستی ہوئی، شاید تھوڑا بہت 7 روپے سستی ہے، لیکن اس کے بعد ہم جب بھی کال کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کی جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہے. ویسے تو ریلیف کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر انفارچونیٹلی اگر دے بھی دیں تو یہ کالس والا جو رنگ ٹون جو بنا دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی عوام کے دل میں ہمدردی حکومت کے لیے آتی ہے؟ عوام کے دل میں اتنی ہمدردی ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو اپنا نیٹ ورک چینج کر لیں گے اگر یہ رنگ ٹون دوبارہ سنائی گئی. ٹی وی پر ان کو دکھاتے ہیں تو عوام چینل چینج کر لیتی ہے. عوام ان سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے، لیکن ان کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. 8 فیبرری جن کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے نا، انفارچونیٹلی یہ اقتدار کا قبضہ مافیا ہے. اور میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ کیا ریلیف، مطلب سب کو میں یاد جو ہوگا 7 روپے ایگزامپل 41 نہیں پیسے. وہ دیکھیں میری ایک بات سنیں. 25 روپے سے آپ لے جائیں 80 روپے پر یونٹ اور اس میں سے 7 روپے کم کر دیں نا. اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر پیٹرول بھی اتنا لائیں، ڈیزل بھی اتنا لائیں، چینی بھی اتنی لائیں، گندم پہ کسان کو ریٹ بھی اتنا ہی دیں. اب میں نے تو پہلے بھی ایگزامپل دی تھی، اب میں اس سے زیادہ کیا دے دوں. اس پر میرے ایک بھائی نے بڑا اچھا کومنٹ کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہی ہیں نا ایک لارج پیزا، 2 من گندم کے اندر تہذیب کا 1 لارج پیزا آئے گا. تو آپ نے کسان کو کس حال کے اوپر لے آئے ہیں، آپ تاجروں کو کس حال کے اوپر لے آئے. ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے. یہاں پر آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ کی ترجیحات ہیں وزیر اعظم کی آواز سنوا دیں. وہاں ان کے لیے ایک پورا آپ نے ایک بلیٹن رکھا ہوا ہے 3 بجے سے جو سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر بس صرف ہم نے کسی بی بی کو دکھانا ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر ٹک ٹاک پر حکومت چلانی تھی نا تو وزیر اعلیٰ نہ بناتے، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کر دے دیتے، کیونکہ